بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل. آج ہے جناب 19 فروری سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا. آج ہم آپ سے کچھ ایسی خبر شیئر کرنے والے ہیں کہ ہمارے حساس اداروں نے متنبع کیا ہے اقتدار کے ایوان میں بیٹھے تمام لوگوں کو، اور اس سے اور دیگر بااثر لوگ ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک ایس او پی ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے بھی یہ ایک کیا کہنا ہے، وارننگ ہے، متنبہ کرنے والی خبر ہے کہ اس پہ جتنا بھی عمل کیا جائے گا اس میں آپ کا اپنا بھلا بھی ہے، اور پاکستان کا تو بھلا ہے ہی، اور پاکستان کی سلامتی کا بھی یقیناً 100% اس میں سیکورٹی ہے. یہ ایک غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یہ کرتی ہیں مختلف انفارمیشنز کلیکٹ کرنے کے لیے آپریشنز یہ کرتی ہیں، اور اس میں یہ مختلف لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، اور خاص طور پہ سب سے جو آسان ہدف ہے یا آسان طریقہ ہے اس میں ہے جناب خواتین کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ایسی سوشل جو ویب سائٹس ہیں ان میں کام کرنے والے استعمال ہوتے ہیں، اور شوبز کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ عالمی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ انفارمیشنز کلیکٹ کرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے اسکینڈلز بھی اس سلسلے میں آ چکے ہیں، بھارت میں بھی ہو چکا ہے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، یورپین کنٹریز میں بھی، کہ کس طریقے سے خواتین کو انڈکٹ کیا جاتا ہے، اور خواتین کے روپ میں بظاہر وہ سوشل ورکر یا شوبز کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ انفارمیشنز کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا میٹیریل اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکے، حکومتوں کو ہلایا جا سکے، اور حکومتوں کو پھر اپنی مرضی سے چلایا جا سکے. اور اس میں کوئی یعنی کہ یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں کہ بہت بڑے عالمی اسکینڈلز جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس حساس ترین جو کمزوری ہے، بشری کمزوری، اس کو کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح کا جناب پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی متنبع کیا ہے، تحقیقاتی اداروں نے، اس میں سول ملٹری دونوں ہیں، اور خاص طور پہ سائبر کرائمز ونگ جو ہے اس نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے، FIA کا، اور ایس او پیز کے تحت متنبع کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، یہ جو تازہ ایونٹ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہ ہمارے فونز ہیں، یہ خاص طور پہ جدید ترین فونز، اس کا جو مین جو ڈیٹا سرور ہے وہ اس کی اپنی ایپل کمپنی کا اپنے ادھر موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں، وہاں پہ سٹور ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر جو جدید ترین یہ فونز ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں، یہ جس کمپنی کا ہوتا ہے اس کا مین ڈیٹا سرور موجود ہوتا ہے، ڈیٹا بیس، ساری چیزیں ڈیٹا بیس میں جاری ہوتی ہیں، تو ڈیٹا سٹور جو ہوتا ہے اس میں جاری ہوتی ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ان انفارمیشنز کو، ان تصاویر کو، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارے حساس اداروں نے بھی اس پہ کام کیا، انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی، تحقیقاتی اداروں نے بھی، انہوں نے، اور اس کا پتہ لگایا ہے. آپ کو یاد ہوگا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بلیک بیری میمو گیٹ اسکینڈل آیا تھا. میمو گیٹ اسکینڈل میں جو تھی اہم ترین ایویڈنس وہ تھی جی بلیک بیری کے ذریعے ان کے میسیجنگ ہوئی تھی، میسیجز ٹرانسفر ہوئے تھے. اب وہ ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے حسین حقانی صاحب اس میں پکڑے بھی گئے تھے یہاں پہ، اور ان کو پھر وہ باہر ان کو جانا پڑا، اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آئے. ابھی تک اس میں معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ تک معاملہ گیا تھا اس میں، اور یہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تھا میمو گیٹ اسکینڈل کو. اس میں جو مین ایویڈنس تھی وہ تھی بلیک بیری کے پاس، کمپنی کے پاس، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے کوشش کی کہ بلیک بیری سے یہ ڈیٹا حاصل کیا جائے، اور کیونکہ فون تو حسین حقانی صاحب نے دیا نہیں تھا،
وہ تو اپنے پاس رکھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی کمپنی کو کہا یعنی بلیک بیری کو کہ جناب میرا جو پرائیویسی کا رائٹ ہے وہ میں بالکل اس کو بریچ نہیں ہونے دوں گا، تو میرا ڈیٹا کسی کو بھی نہ دیا جائے۔ تو یہاں پہ کینیڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں رابطہ کیا گیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے رابطہ کیا، چٹھیاں لکھیں، لیکن وہ ڈیٹا نہیں ملا تھا۔ پھر پچھلے دنوں ایک اور سکینڈل پکڑا گیا، سیکورٹی فورسز نے پکڑا، اس میں بھی یہی جو جدید ترین موبائل فونز ہیں ان کے ذریعے یہ ساری انفارمیشنز پاس آن ہو رہی تھیں، اور لیپ ٹاپس کے ذریعے اس طرح سے۔ تو ایک اور پچھلے دنوں جناب ایک سکینڈل آیا اور پتہ چلا کہ مختلف وزارتوں میں کیا کہنا چاہیے کہ سوشل ویب سائٹ کے طور پہ ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے سے وہ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ فنی ہے اور یہ فنی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ فنی نہیں تھیں۔ اس کے پیچھے بھی جو ہمارے اداروں نے پتہ چلایا ہے اس کے پیچھے بھی انفارمیشنز کلیکٹ کرنے کا معاملہ تھا، اور وہ بھی سینسٹیو ایشو تھا، اور خاص طور پہ اس وقت جب تحقیقات شروع کی اس وقت کان کھڑے ہوئے جب حساس ترین منسٹری میں ان کی ایکسیس ہوئی اور وہاں کی اندر کی ایک فوٹیج منظر عام پہ آئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ بظاہر تو ایک معمولی سی بات تھی، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ ایک انٹیلیجنس کا ہی اس کو سمجھا گیا کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا ہی ایک معاملہ ہے۔ پھر ان کے مختلف پاور کوریڈورز میں، اقتدار کے ایوانوں میں اور بااثر لوگوں کے ساتھ ان کی فوٹیجز، یہ ساری چیزیں جب اس کو انفولڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ تو انتہائی خطرناک کام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہ ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہیں اور کچھ انویسٹیگیشن ہو گئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں، لیکن جو ایس او پی ان ساری چیزیں ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے، ان ساری جو ایکٹیویٹیز پچھلے دن ہوئیں اور جو اب تک معلومات گیدر ہوئیں، تو جناب ایس او پیز کچھ جاری کیے گئے ہیں، انفارمل بھی بتایا گیا، فارمل بھی بتایا گیا ہے تمام ایسے لوگوں کو، خاص طور پہ اقتدار کے ایوان میں، خاص طور پہ ایسے گورنمنٹ سیکٹرز میں جو کہ اہم پوسٹوں پہ ہیں، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس طرح کی لوگوں سے، خواہ وہ سماجی رابطے کی کوئی ویب سائٹ سے متعلق ہوں یا ادروائز ہوں، تو ایسے لوگ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، ذاتی طور پہ بالکل نہیں جانتے، ان کی ایکٹیویٹی سے آپ واقف نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی راہ و رسم نہ رکھیں، ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی ایسی کوئی بات نہ کریں، کیونکہ دوسری سائٹ پہ وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشنز والی بات تو خیر دور کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کی جن کو آپ نہیں جانتے ان کے ویڈیو کالز آپ بالکل سوچیں بھی نہ کہ آپ ویڈیو کالز پہ ان سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ ایسی جو ہمارے ہیں مختلف ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ جو جناب یہ دسترس میں نہیں ہے، واٹس ایپ کال ہوگی فار ایگزامپل، یہ دسترس میں نہیں ہے، وہ بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ نے نہ تو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے کوئی ایسی بات کرنی ہے، نہ ادروائز کوئی میسیج ایسا جہاں آپ کو مشکوک لگے۔ پھر ان کو اپنی وزارتوں میں، اپنے دفاتر میں، وہاں پر تو ایکسیس دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے جتنا بچا جائے بچنا چاہیے، یہ ایس او پیز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس میں میڈیا پرسن بھی شامل ہیں جناب، کیونکہ میڈیا پرسن بھی بہت ساری ایسی بریفنگز اٹینڈ کرتے ہیں ان کیمرہ آف دا ریکارڈ، ان کے پاس بھی معلومات ہوتی ہیں، اور بشری کمزوری سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ایسے لوگ، ایسے خواتین و حضرات جن کو آپ نہیں جانتے، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، بیرون ملک ان کے کس سے رابطے ہیں، کس سفارت خانے سے رابطے ہیں، اور وہ جو آپ سے انفارمیشنز مختلف طریقوں سے آپ کو انگیج کر کے کلیکٹ کرتے ہیں، وہ کہاں یوز ہو سکتی ہے اور کیسے کیسے حکومتوں کو ہلایا جا سکتا ہے اور پاکستان کو بدنام کیا جا سکتا ہے، ملک کی سلامتی داؤ پہ لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ وارننگ جاری کی گئی ہے جناب کہ ایک تو کم سے کم ایسے ان نون لوگوں سے تو بالکل کوئی رابطہ ہی نہ رکھیں، اور خاص طور پہ دوسرا ٹیلی فون کالز بالکل ان سے کوئی اس طرح کی بات نہ کریں، اگر کرنی ہے تو پہلے کنفرم کریں، اور اپنے وزارتوں میں،
اپنے دفاتر میں ان کو ایکسیس بالکل نہ دیں، کیونکہ کل کو یہ سب کچھ گلے پڑ سکتا ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وکی لیکس بھی آئی تھیں، تو وکی لیکس میں بھی یہ انکشاف ہوا تھا کہ فون، اور اسی طریقے سے اب تو یہ بھی آ رہا ہے جرمن یعنی کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ CIA انہوں نے جرمن کے ذریعے کام کیا، تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ سب کو انفارمیشنز کلیکٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے جناب ہمارے حساس اداروں کی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ہمارے تحقیقاتی اداروں کی کارروائی، ان کی بڑی کامیابی ہے کہ یہ انفولڈ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ جناب اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اس طرح کی سرگرمیوں سے دور رہیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور پاکستان کا بھی بھلا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ چیزیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایون سیکورٹی اداروں نے تو پہلے ہی وارننگ جاری کر دی تھی، اور خاص طور پہ کیونکہ جو ایک پکڑا گیا تھا، آپریشن کے ذریعے پکڑا گیا تھا، ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی تھا، تو اس کے بعد کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلیک بیری جب حسین حقانی صاحب والا میمو گیٹ اسکینڈل آیا تھا تو اس وقت بھی وارن کیا گیا تھا کہ جناب بلیک بیری بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہ خاص ورڈز پہ اور چیک لگایا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ پورے کا پورا میسج جو ہے وہ ہیک کر لیا جاتا ہے، یا وہ مین ڈیٹا سرور میں جہاں پہ سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ پورے کا پورا سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ڈی کوڈ بھی کیا جاتا ہے، اور جو بھی اس کا استعمال ہے انفارمیشن باہر سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہ تھا جناب ایک اہم ترین خبر تھی، ذرا روٹین سے ہٹ کے تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔